بھائی اس میں میرا ایک سوال ہے 18 ذوالحجہ کے کانٹیکس میں نا، کیونکہ ہم غدیر خم کی آپ نے پوری حدیث سنا دی، وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب آج کے جو شیعہ ہیں وہ اس ڈیٹ کو جشن غدیر یا عید غدیر کے طور پہ مناتے ہیں، اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو سنی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کامن ٹرمز پر آئیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ ہمیں ہم آہنگی پیدا ہو اور ہم مسلمان کے طور پر آگے بڑھیں، تو جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک ساتھ مل کر چلنا مشکل نظر آتا ہے. کیوں؟ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہے، صحیح. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خم بعد میں گھڑی جاتی، پھر تو آپ کہتے ہیں یہ شہادت جو ہے وہ عثمان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے. یہ تو illogical بات ہے، وہ تو پہلے سے ہے، اس کی تاریخ کوئی بھی ہو. دوسری بات، شہادت عثمان سنی شیعہ کے درمیان کامن ٹرم نہیں بن سکتی کبھی بھی، نہ حضرت ابوبکر عمر کامن ٹرم بن سکتے ہیں. کامن ٹرم جو ہے وہ غدیر خم ہی بن سکتی ہے. تو کامن ٹرم کے اوپر بات کی جائے تو یہ تو سنیوں کا ایک یعنی بعض اوقات ایک ڈکوسلے والا معاملہ ہو جاتا ہے نا، جب یعنی وہ رجب کے کنڈے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں امام جعفر صادق والا. یہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بڑی سخت زبان دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے دن کو منائیں، ہم اہل بیت کا ذکر خیر کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈائلیوٹ کرنے کے لیے نا ٹوٹکے گھڑے میں ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں بریلوی مکتب فکر کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا اہل حدیث کے بارے میں تو وہ کیٹاگوریکل کہیں گے جی اہل حدیث تو ہوتے ہی گستاخ رسول ہے. تو کیا میں پاکستان کے 15 کروڑ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دوں، میجورٹی از اتھارٹی کو؟ تو سر پھر ہم اہل حدیثوں سے بھی کہیں گے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگاتے ہیں اہل بیت کی محبت میں رافضی ہونے کے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ادروائز سب سے پہلے تو آپ گستاخ رسول ڈکلیئر ہوں گے لوگوں کے کہنے پہ. گستاخ رسول ہونا بڑا جرم ہے اور رافضی ہونا تو بہت چھوٹا جرم ہے اس کے مقابلے پر. تو آپ کا جرم تو بڑا ہے اگر لوگوں کے کہنے پہ ہی مانتے ہیں. باقی یہ عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں، وہ اس میں جو ایگزیجریشن کرتے ہیں نا کہ مولا علی کو حق ولایت دینے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا. تو یہ الفاظ ان کے پاس بھی ذخیرہ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ یہ وصی ہے میرا. اور میرے بعد یعنی میں اس کو اس حوالے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ حکومتی معاملات کو سنبھالے گا. میں نے حدیث قرطاس پہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، وہ کاغذ قلم والی جو حدیث سید عمر، اس میں نے کلیئر کٹ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی ایمپرر بادشاہ نہیں تھے، آپ پیغمبر تھے. اگر سیدنا علی کو آپ نامزد کر دیتے تو یہ ملوکیت کی ہی ایک قسم ہو جاتی. آپ کبھی یہ کام نہ کرتے. میں نے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی، آج اس طرف جانا نہیں ہے، نہ کسی کو اس پہ سوال کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ تو 3 گھنٹے کا ٹاپک ہے، باقی سوالات رہ جائیں گے. مسئلہ 55B میرا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 55-B- مسئلہ، تو وہ کھل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی جگہ تھے سیدنا علی، اگرچہ وہ ہر لحاظ سے کیپیبل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی ایسا طریقہ جاری نہ ہو کہ لوگ اس کی پھر پلی لینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جشن غدیر وہ اس حوالے سے مانتے ہیں کہ وہ سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا اور ان کے بقول وصی بنا دیا. تو اس میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ وصی بنانا ہوتا تو غدیر پہ یہ خطبہ نہ ہوتا بلکہ حجۃ الوداع پہ ہوتا، جہاں پوری امت جمع تھی. یہاں تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے، انہی کو اصل میں ڈرایا جا رہا تھا کہ تم لوگ سیدنا علی کے خلاف نہ کھڑے ہونا صفین کے اندر، لیکن انہوں نے پھر خیال نہیں کیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے.